سیاسی جماعت کوئی بھی ہے وہ لیڈر ہمارے محترم میں میں ہوں عبید قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نامی گرامی ود خبرنامہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت، تحریک صوبہ پوٹھوہار کے بانی و چیئرمین جناب ملک امریز حیدر صاحب. پوٹھوہار ہاؤس میں ہم ان سے ملاقات کے دوران کچھ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. جناب ملک امریز حیدر صاحب، ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ میرے لیے محترم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ای وی ایم مشین اچھا کام ہے، الیکٹرانک کی طرف جانا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ بھی چاہیے نا، ہماری 80% ناخواندگی ہے. ہمارے بوڑھے بزرگ خواتین دیہاتوں میں، جنوبی پنجاب میں، اندرون سندھ میں، اندرون کے بلوچستان میں وہ لوگ ہیں جو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یوز نہیں کر، استعمال نہیں کر سکیں گے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ $1.5 ارب اس پر خرچ آ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا مہنگا کام ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل شناختی کارڈ ہماری پہچان ہے. شناختی کارڈ کے اوپر آج بھی ووٹیں، میں جس حلقے میں بیٹھا ہوں، ہمارا یہ کینٹونمنٹ کا ایریا ہے، ہماری اس کالونی میں کئی ووٹیں جعلی بنی ہوئی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کس نے بنائی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں. میں حکومت وقت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ای وی ایم مشین بھی اچھی چیز ہے، سب سے پہلے شناختی کارڈ، مستقل پتہ اور موجودہ پتہ کے اوپر ووٹ بنائی جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شناختی کارڈ ہی ہماری ووٹ ہے. 1 کروڑوں اربوں روپے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر کونسل میں جس میں بندہ رہائش پذیر ہے اس بندے کا وہاں ہی ووٹ ہو. شناختی کارڈ سکین کیا جائے کمپیوٹر میں، جو پیچھے ہیڈ کوارٹر الیکشن کمیشن میں بھی موجود ہو، تو اس پر ووٹ ڈالی جائے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے. میں حکومت وقت سے آج بھی ریکویسٹ کروں گا، آج بھی وہ ریکنفرم کر رہے ہیں، ٹیچر حضرات گھوم پھر رہے ہیں، ٹی اے وہ لے جائیں گے، کوئی کام نہیں ہو رہا. بالکل شناختی کارڈ ہماری پہچان ہے. شناختی کارڈ کے مستقل پتہ اور موجودہ پتہ کے بغیر جو بھی ووٹ بنی ہوئی ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ کینسل کی جائے اور اصل پتہ پر اس کو شفٹ کیا جائے. پی آئی کے طرز حکومت سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ بات یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی تھی تبدیلی کے نعرہ پر، جو میری سمجھ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا پھر وہی حکومت پاکستان سے اور وزیر اطلاعات سے کہ یہ میڈیا ٹرائل جو ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر کوئی بھی قائدین ہیں، چاہے نون لیگ کے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، دیگر جماعتوں کے ہیں، ان کو بہت نازیبا الفاظ میں وہ کر رہے ہیں. کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو دشمن ہیں. نہ کارکن پی ٹی آئی کا بدنام کریں، نہ نون لیگ کا کریں، نہ پیپلز پارٹی کا کریں. کام بولتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، کام زندہ رہتا ہے. آج اس ملک میں جو باتیں مرضی ہے کوئی کرے. ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پودا لگایا، میاں نواز شریف نے اس کا ایٹمی دھماکہ کیا، آج ان کا تاریخ میں نہ ہے. موٹر وے کا جال بچھایا گیا. ڈیولپمنٹ کریں، کام کر جائیں اس قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، تاکہ آپ کا نام زندہ رہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے باہمی ہم لسانیت کے خلاف ہیں. ہم ایک پرچم، پاکستانی پرچم کے سائے تلے رہنا اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے ہیں اور فخر بھی سمجھتے ہیں. میں وزیر اعظم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تمام بوگس ووٹ جو ہے وہ پہلے ختم کی جائے. اصل شناختی کارڈ کے ایڈریس کے اوپر بندے کی ووٹ بننی چاہیے. اس کے بعد ای وی ایم مشین کی بھی افادیت نظر آئے گی. دوسرا سب سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ہے کہ باہمی اور لسانیت سے پاک، فرقہ واریت سے پاک، سیاست سے مبرا ہو کر
پاکستان میں 12 صوبے بنائے جائیں. آج 22 کروڑ آبادی ہے. 6.5 کروڑ آبادی تھی جب پاکستان مرز وجود میں آیا تھا. آج 22 کروڑ سے زائد کی آبادی ہو چلی. 12 صوبوں سے 29 صوبے ہو گئے انڈیا کے, اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 4 صوبے. سب سے پہلے چھوٹے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جائے اور قومی اسمبلی میں یہ قرارداد منظور کی جائے کہ پاکستان میں چھوٹے صوبے بنانے کے لیے راستہ ہموار کیا جائے. موجودہ حکومت کے ویژن میں اور منشور میں بھی تھا جنوبی پنجاب صوبہ, وہ بھی بیچ میں اٹکا ہوا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت خورد و نوش کو اور دیگر جو ضروریات زندگی ہے غریب کی اس کو کنٹرول میں کریں. یہ جو 1.5 ارب روپیہ EVM مشین پر لگا رہے ہیں, یہ 1.5 ارب ڈالر آپ پاکستانی قوم پر لگائیں. میں حیران ہوں کہ سنا جاتا ہے, میڈیا پر آتا ہے کہ جی سبسڈی نہیں دیں گے. سبسڈی نہ دیں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ غریب عوام جن ملکوں کی ہم کرتے ہیں. میں ریسنٹلی لندن سے ہو کر آیا ہوں. وہاں کے قانون, وہاں کے نظام کو عمران خان, میاں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, دیگر ہمارے قائدین کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ وہی نظام, وہی سسٹم یہاں پاکستان میں کیوں نہیں رائج کیا جاتا؟ وہاں نہ گاڑیاں بلاک ہوتی ہے, نہ روڈ ہمارے پاکستان کی نسبت بہت چھوٹی روڈیں ہیں انگلینڈ کی, لیکن وہاں قانون ہے, وہاں نظام ہے. وہ نظام یہاں پاکستان میں کیوں نہیں دیا جاتا؟ بوریاں وہ نوٹوں کی برتے ہیں جرمانوں میں, لیکن ہر بندہ خوشی سے دیتا ہے کہ بدلے میں وہ وہاں اخراجات دیتے ہیں. علاج فری ہے, تعلیم فری ہے. یہ ابھی کرونا کا جو پرابلم ہوا ہے ہر بندے کو گورنمنٹ نے وہاں فیسلٹیٹ کیا ہے. ہمیں یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے؟ 80% ہماری غریب عوام ہے یہاں اور ان پڑھ عوام ہے. وہ EVM مشین کیسے چلائے گی؟ کون اس کو چلوا کر دے گا؟ سبسڈی دیں. یہ 1.5 ارب ڈالر اس عوام پر جو حکومت لگائے گی وہ الیکشن ہارتی ہی نہیں ہے. دوسرا, ایک دفعہ پاکستان کے نظام میں فری اینڈ الیکشن ہونے چاہیے. فری اینڈ الیکشن کا یہ ہے کہ ہر بندہ اب برادری ازم سے بالا ہو کر, پارٹی سسٹم سے بالا ہو کر اپنی مرضی سے ووٹ ڈالے. انشاءاللہ پاکستان سینکڑوں ملکوں سے بہتر ملک ہے اور الحمدللہ آئندہ بھی بہتر ہوگا. تحریک صوبہ پوٹھوہار نے اپنے مقاصد کس حد تک پورے کیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی, جب سے کرہ ارض مرز وجود میں آیا الحمدللہ خطہ پوٹھوہار موجود ہے. یہ آج کل انہوں نے ختم کر دیا, انگلش میڈیم سکول آ گئے ہیں. خطہ مرتفع پٹھوہار مشرتی علوم کی کتاب میں 8ویں کلاس تک ہوا کرتا تھا. ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ خطہ پٹھوہار کی عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں جو آج تک ہمیں 1905 سے لے کر آج تک نہیں مل سکے. اس کی بہت ساری روداد ہے جو میرے پاس ہے, لیکن اس ٹائم انٹرویو لمبا ہو جائے گا. میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں 3 کروڑ سے اوپر پٹھوہار کی آبادی ہے. تمام اوورسیز پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں یہاں 60-70% وہ لوگ ہیں جو خطہ پٹھوہار سے ان کا تعلق ہے. ان کے پلاٹوں پر یہاں قبضہ ہو جاتا ہے. ان کے لیے کوئی اسپتال نہیں علیحدہ سے. اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا تو حق دے رہے, میں خوش ہوں, لیکن ان کے لیے اسپتال ہونا چاہیے. ان کے بچوں کے لیے پاکستان میں سکول ہونا چاہیے. سب سے بڑھ کر ان کے جو معاملات زندگی عوام وہ بیچارے محنت کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے قائدین جانتے ہیں, سب وہاں رہتے ہیں. محنت مزدوری کا وہ پیسہ پاکستان لاتے ہیں. یہاں ان کی پراپرٹیوں پر, ان کے پلاٹوں پر, ان کے مکانوں پر قبضے ہو جاتے ہیں. اور بیچارے یہاں رہ نہیں سکتے, پھر اونے پونے داموں وہ گھاٹے پر بیچ کر نکل جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ قانون ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی کا جو پیسہ ہے اس کی گرانٹڈ حکومت پاکستان ہو, کوئی بھی ہو, وہ وقت کا حکمران جو ہے وہ اس کا ضامن ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کہیں ان کی بچیوں کے ساتھ درندگی ہوتی ہے. یہ میڈیا موجود ہے, میں ثابت کروں گا. میں وہاں رہ کر آیا ہوں, دیکھ کر آیا ہوں. میں چند دنوں میں وہاں بہت کچھ سیکھ کر آیا ہوں. یہ 40 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. ہمارا کون سا سیاسی قائدین ہے جس کا وہاں بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے؟ وہ سارا پیسہ لائیں.
دوسرا سب سے بڑھ کر ہماری جو بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ دو ریل کی پٹڑی ہے، ایک ادھر چلتی ہے ایک ادھر چلتی ہے. سیاستدان اور چیز ہوتی ہے اور کاروباری اور. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہماری سیاست میں تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو کاروباری ہیں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے سیاستدان کون ہے؟ ان کے آباء و اجداد میں کوئی سیاستدان تھا؟ کہاں ہے لیاقت علی خان کی اولاد؟ کہاں ہے علامہ اقبال کی اولاد؟ کہاں ہے قائد اعظم کی اولاد؟ الٹی چال چلی گئی ہے. یہاں آگے ہیں کاروباری نے تو بزنس کرنا ہے. سیاستدان میرے بھائی بھوکھا ہوگا. سیاستدان رفاہ عامہ کے لیے کام کرتا ہے، غریب کے لیے کام کرتا ہے. جو غریب کے لیے کام لینڈ کروزر میں 2.5 کروڑ کی میں بیٹھا ہو سائیکل والے کی، وہ کیسے وہ سپورٹ کر سکتا ہے یا اس کا خیال رکھ سکتا ہے؟ تمام سیاستدان جتنے بیرون ملک بامی، میں یہ نہیں کسی پر کرپشن کا الزام لگاتا، یہی سب سے بڑی کرپشن ہے کہ لیگل پیسہ بھی پاکستان کا باہر آپ لے گئے ہیں. ریڑھ کی ہڈی آپ پاکستان کی معیشت تباہ کر کے ان کی وہاں آپ مضبوط کر رہے ہیں. تمام وہ لوگ جو اپنی اولادیں اور جائیدادیں بیرون ملک رکھتے ہیں وہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہونے چاہیے. آپ دیکھیں پاکستان ترقی کرتا ہے کہ نہیں. پاکستان کا 1000 روپیہ ہوتا تھا تو بوریاں نوٹوں کی ہوتی تھی افغانستان کی. میں حکومت وقت سے اپوزیشن سے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ التماس کرتا ہوں قومی اسمبلی میں قانون پاس کیا جائے جن کی جائیدادیں اور اولادیں پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان میں الیکشن نہ لڑ سکیں. پاکستان میں 2 نظریے ہیں، ایک بزنس ہے ایک سیاست ہے. آپ سیاستدان پروموٹ کریں، یہ پنیری وہ ہے سیاستدان آگے آئیں. اب تمام انڈسٹریلسٹ آپ کی حکومتوں میں بیٹھے ہوئے، سستا کام کون کرے گا؟ کون نقصان اٹھائے گا؟ بزنس مین علیحدہ ہونے چاہیے اور سیاستدان علیحدہ ہونے چاہیے. گزشتہ دنوں آپ نے دورہ برطانیہ کیا وجوہات تھیں اور کیا مقاصد تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میرے بیٹے کی خواہش تھی. دوسرا خطہ پوٹھوار کے بہت بڑی آبادی جو ہے ہمارے گجر خان سے، بیول سے، چکوال سے، دیگر ادھر یہ سوان سے اور بھی وہاں موجود ہیں. ان کی دعوت پر میں گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ آئیں ہمیں خطہ پٹھوار کے متعلق بریف کریں. وہ وہاں محنت کرتے ہیں. خطہ پٹھوار والے ہمیشہ خطہ پٹھوار والوں نے قربانی دی، چاہے وہ بیرون ممالک میں چاہے وہ اندرون پاکستان میں. ہماری جو سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ منگلا ڈیم کا سارا پانی پٹھوار میں کھڑا ہے. تربیلا ڈیم کا سارا پانی KPK میں ڈیم ہے، لیکن جو بجلی بن رہی ہے وہ غازی بروتھا میں بن رہی ہے، اٹک میں. نہ ہمیں تربیلا ڈیم سے ریالٹی دی جاتی ہے، نہ ہی ہمیں منگلا ڈیم سے ریالٹی دی جاتی ہے. اگر یہ اربوں روپے ہمیں دیے جائیں تو یہ ہمارے چاندی اور سونے کے اوراق ہم اپنی سڑکوں پر لگا سکتے ہیں. پٹھوار یونیورسٹی پاکستان میں وہ پٹھوار میں ہونی چاہیے. پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی، اس کا کیمپس ہونا چاہیے. پمز کے مقابلے کا جہلم، اٹک، خوشاب سے لے کر چکوال تک کوئی اسپتال نہیں ہے. پمز کے مقابلے کا کوئی اسپتال وہ ہونا چاہیے. لیڈیز اور جینٹس کی الگ الگ یونیورسٹیاں ہونی چاہیے. خطہ پٹھوار کے کسی ضلع کا بھی موٹر وے سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ خطہ پٹھوار کہاں سے موٹر وے پر جا رہا ہے. ایک بائی پاس بننا ہے جو یہ روات مندرہ سے لے کر نئے ایئرپورٹ تک، وہ بھی سیاست کی بھینٹ اور کرپشن کی چڑھا ہوا ہے. میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خطہ پٹھوار کو خدا را. میں آرمی چیف صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں 45% سولجر اور آفیسر خطہ پٹھوار جنریٹ کرتا ہے. ہمارا آج کریا گاؤں گلی ہمارا جتنا بھی ہے، آپ دیکھیں شہدائے پاکستان آسودہ خاک ہیں، انہی کے مزارات کا واسطہ دے کر آپ مجھے بتائیں کہاں ترقی ہے؟ کوئی کسی جگہ پر ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خطہ پٹھوار کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو الگ صوبہ کا درجہ دینے کے لیے تمام ارکان پارلیمنٹ
79 ارکان پارلیمنٹ ہمارے پاس MNA MPA اور سینیٹر حضرات ہیں، وہ قرارداد قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی حکومت میں جمع کرائیں تاکہ ہمیں اپنا حق ملے۔ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ الفاظ خبر نامہ ٹی وی کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ خبر نامہ ٹی وی بہت اچھی ٹیم ہے، آپ کی ساجد صاحب، آپ عبید قریشی صاحب، دیگر جو حضرات ہیں محنت کر رہے ہیں، میڈیا میں آپ نے ایک نام کمایا ہے الحمدللہ، اور سب سے بڑی جو بات ہے آپ صحیح صحافت کا حق ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں۔ ملک کے نوجوانوں کے لیے آپ کیا خاص پیغام دیں گے؟ میں تمام سیاسی وابستگان جس کا جہاں تعلق ہے ان سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ سیاسی جماعت کوئی بھی ہے، وہ لیڈر ہمارے محترم میں قائدین کوئی بھی جماعت ہو کسی قسم کی، اس کے متعلق اویات قسم کی اور بےہودگی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مہربانی کر کے نہ کریں۔ پرائم منسٹر کے متعلق کرنا، قائد حزب اختلاف کے متعلق کرنا، کسی سیاسی جماعت کے یا دینی جماعت کے علماء کرام ہمارے لیے محترم ہیں، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا، یار یہ خالی دیکھیں نا، انڈیا میں، افغانستان میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ہر جگہ سوشل میڈیا مارا جاتا ہے۔ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے چور، ڈاکو، گدے ایسے باتیں مہربانی کر کے نہ کریں، کام کریں۔ آج PTI حکومت کام کرے گی، اگر اچھا ڈیلیور کیا تو کل الیکشن کے میدان میں آ جائے گی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، کوئی بھی جماعت ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنی ان باتوں پر انسلٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ قائدین محترم جو بھی ہیں ہمارے لیے محترم، ہر سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، کام کریں۔ کارکن ایک یاد رکھیں، کارکن الیکشن جتواتا ہے، محلے گلی کی سیاست کارکن کرتا ہے، آ کر بڑا لیڈر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں پاکستانی قوم سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ گستاخانہ الفاظ اور جتنی بھی آپ بے حیائی کی اور غلط باتیں کرتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کے متعلق برائے مہربانی نہ کریں۔ ایک پڑھی لکھی قوم، ایک سلجھی ہوئی قوم کے مطابق کام کریں۔ آخر میں ایک پوائنٹ وہ میرے اچانک ذہن میں آ گیا، خطہ پٹوار ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ ہم نے یہاں چیف آف آرمی سٹاف دیے، ہم نے جنرل دیے، ہم نے کرنل دیے، بریگیڈیئر دیے، ہم نے چیف جسٹس دیے، اس کے علاوہ بھی ٹیلنٹ سے بھرا پڑا۔ یہ آج کل یہ پٹواری ڈرامے بکواس کرتے ہیں، وہ ہمیں نیچا، یار کسی قوم کا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایسا بناؤ؟ پٹواری ڈرامے بناتے کون ہیں؟ سہارنپوری جو مہاجر ہیں۔ یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا جہاں تک خبر نامہ کے توسط سے میری آواز پہنچے، برائے مہربانی یہ پٹوار ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے اور حیا سے بڑھنا، یہاں بے حیائی ہے نہ ہی ہم گوار ہیں۔ ہمیں ریڈیو کو ریڈوا کہلوانا، آج کل وہ 2-3 بکواس کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو بہت چڑ چڑھتی ہے، اور اگر نہ باز آئے تو میں کورٹ میں کیس کروں گا ان کے خلاف۔ خطہ پٹوار میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ سے بھرا پڑا ہے، اور یہ جعلیت دکھانی اور بے حیائی دکھانی یہ ڈراموں میں تو پروگراموں میں یہ مہربانی کر کے بند کیے جائیں۔